سلطان المفسرین بھی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عصر کی نماز کا وقت تھا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے آئے. تکبیر کہی گئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانا شروع فرمائی. آپ نے 3 رکعتیں پڑھ چکے تھے. جب چوتھی رکعت میں پہنچے تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے. اس وقت جو ہے نا وہ آپ چھوٹی عمر کے تھے, شہزادے تھے. اللہ اللہ, نانا جان اور نواسوں کا پیار بھی دیکھیے. دونوں نواسے جو ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول نماز پڑھتے رہے. آخری چوتھی رکعت مکمل ہوئی. آپ نے سلام پھیرا اور دونوں شہزادوں کو آپ نے سامنے بٹھا لیا. امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نانا جان کی طرف لبکے تو آپ نے انہیں اٹھایا اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سیدھے کندھے مبارک پر بٹھایا اور حضرت امام حسین کو بائیں یعنی لیفٹ کندھے پر بٹھا لیا. ایک طرف حضرت امام حسن تھے اور ایک طرف حضرت امام حسین تھے. یہ آپ حدیث سنتے رہتے ہیں حضور نے کندھوں پر بٹھا لیا, لیکن پوری حدیث سنتے ہیں کہ پوری حدیث کیا ہے. آگے حدیث ہے کہ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے فضائل بیان شروع کر دیے. سنیے, اب تصور کریں وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا, حسین و جمیل منظر ہوگا. اللہ اللہ, جگہ کون سی ہے؟ دنیا کی سب سے افضل ترین مسجد نبوی شریف. وقت کون سا ہے؟ نماز عصر کا. سامنے کون بیٹھے ہیں؟ ساری امتوں میں افضل ترین لوگ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. کلام فرمانے والے کون ہیں؟ ساری مخلوقات میں افضل وہ اعلیٰ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے, کتنی فضیلت والی بات ہے, کتنی اعلیٰ بات ہے, کتنی نرالی بات ہے, کتنی نرالی محفل ہے. قربان جائے اس عظیم و شان وہ جو محفل تھی اس کا عنوان کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اب آگے حدیث کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو کندھے پر بٹھایا ہوا ہے اور اسی حالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا, اے لوگو, الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا, کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جن کے نانا اور نانی تمام لوگوں کے نانا اور نانی سے بہتر ہیں؟ پھر ارشاد فرمایا, الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمہ, کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جن کے چچا اور پھوپھی تمام لوگوں کے چچاؤں اور پھوپھیوں سے بہتر ہے؟ پھر ارشاد فرمایا, الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالہ, کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جن کے ماموں اور خلائیں تمام لوگوں سے تمام لوگوں کے ماموں اور خلاؤں سے افضل ہیں؟ الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما, کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جن کے والد اور والدہ نہایت ترین افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ لگاتار یہ سوال کرتے رہے, صحابہ کرام کو بتاتے رہے, پھر خود ہی ان کا جواب دینا شروع کر دیا. اللہ اکبر. فرمایا, ہم الحسن والحسین, اے لوگوں سن لو, وہ خوش نصیب جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ کوئی اور نہیں ہے, یہ 2 شہزادے ہیں, حسن اور حسین ہیں, جو اس وقت میرے کندھوں پر سوار ہیں اور آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں. یہ صحابہ کو فرما رہے ہیں. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالوں کا جواب دے رہے ہیں.
فرمایا جدہما رسول اللہ، ان کے نانا اللہ پاک کے رسول ہیں. جدتہما خدیجہ، اور ان کی نانی جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. امہما فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امی جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ابوہما علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور ان کے ابو جان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. پھر ارشاد فرمایا عمتہما ام ہانی بنت ابی طالب، اور ان کی پھوپھی جان ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. پھر ارشاد فرمایا خالہما القاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ماموں رسول ذیشان کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اب آگے حضور فرماتے جاتے ہیں خالاتہما زینب و رقیۃ و ام کلثوم بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی خالائیں زینب، رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن ہیں، جو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری شہزادیاں ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگوں سن لو، جدہما فی الجنہ، ان کے نانا اور نانی بھی جنتی ہیں. ابوہما فی الجنہ، ان کے ابو اور امی بھی جنتی ہیں. عمہما فی الجنہ، ان کے چچا بھی جنتی ہیں. عمتہما فی الجنہ، ان کی پھوپھو بھی جنتی ہیں. خالاتہما فی الجنہ، ان کے ماموں اور ان کے خالائیں بھی جنتی ہیں. ہما فی الجنہ، یہ دونوں خود بھی جنتی ہیں. ومن احبہما فی الجنہ، اور جو خوش نصیب ان سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہیں.